بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ سچے ایمان والے مومنوں کو کافر لوگوں نے، ظالم بادشاہوں نے کبھی گڑھوں اور کھائیوں میں آگ بھڑکا کر اور کبھی کھولتے ہوئے تیل کی کڑھائی میں جلا کر شہید کیا ہے۔ ایسے سانحے، ایسے واقعات تاریخ کے مختلف دور میں مختلف مقامات پر پیش آئے ہیں۔ ان میں چند خاص واقعات کا بیان اصحابہ کرام اور مسلم مورخین اور مفسرین کے ذریعے کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے سورہ بروج آیت نمبر 4 سے لے کے آیت نمبر 10 تک میں بھی ایک ایسے واقعے کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں اس کی شرح، اس کی تفسیر بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ واقعہ کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے سورہ بروج آیت نمبر 4 میں فرمایا، جس کا مطلب ہے کہ خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے۔ آگے فرمایا، وہ ایک آگ تھی جو بڑی ایندھن والی تھی اور بڑی تیز تھی، جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے دیکھ رہے تھے اور اس چیز کا مزہ لے رہے تھے جو معصوم مومنوں کے ساتھ وہ سلوک کر رہے تھے۔ آگے اللہ نے فرمایا، حالانکہ ان کا کوئی قصور نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ ایمان لائے تھے اس اللہ پر جو غالب ہے، بس یہ ان کا قصور تھا، اس لیے ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، یہ کون تھے گڑھے والے لوگ؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم سے پچھلی امتوں میں ایک امت گزری ہے، ان میں ایک بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا، بادشاہ اس سے اپنے لیے فائدہ حاصل کرتا تھا۔ وہ جادوگر جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، مجھے ایک ذہین لڑکا لا کر دے جس کو میں اپنا علم سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک ایسا ہی لڑکا تلاش کرا کے اس کی شاگردی میں دے دیا۔ یاد رکھیے، جادو کا علم سیکھنا، سکھانا یا اس میں تعاون کرنا سب حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، بلکہ کفر ہے۔ بہرحال بادشاہ کافر تھا تو قوم بھی کافر تھی۔ لڑکا جادو کا علم سیکھنے اپنی بستی سے نکل کر محل کی طرف جاتا۔ بیچ میں خالی جگہ تھی، جنگل جیسا علاقہ تھا، یعنی غیر آباد علاقہ تھا۔ جب اس غیر آباد علاقے سے گزرتا تو اسے راستے میں ایک شخص، ایک راہب اس کو ملتا۔ راہب اس شخص کو کہتے ہیں جس کا کفر والی دنیا میں رہتے ہوئے اسلام پر چلنا ناممکن ہو اور وہ اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں الگ تھلگ رہے اور اپنے ایمان پر ڈٹا رہے۔ کفر اور شرک اس بادشاہ کے زمانے میں اتنا زیادہ تھا کہ وہ اگر اپنے ایمان پر رہنا چاہتا وہ راہب، تو سماج اس کو اس کے ایمان پر ٹکنے نہیں دیتا، اور وہ بستی کو چھوڑ کر، وہ راہب بستی کو چھوڑ کر نکل گیا، دنیا ترک کر کے خاموشی کی زندگی جنگل میں گزار رہا تھا۔ لڑکا آتے جاتے اس راہب کے پاس بھی بیٹھنے لگا اور اس کا علم سیکھنے لگا۔ راہب کی باتوں پر غور کرتا، اس کی باتیں اسے جادوگر کے علم سے زیادہ صحیح اور اچھی لگتی تھیں۔ ایک دن لڑکا جب جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک بڑے خطرناک موذی جانور، شیر یا سانپ رہا ہوگا۔ اس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا اور لوگ بہت زیادہ پریشان اور خوف زدہ تھے۔ اس نے سوچا کہ موقع اچھا ہے، دونوں کی تعلیمات کی سچائی کا امتحان لیا جائے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا، اے اللہ، اگر جادوگر کا علم صحیح ہے تو جانور کو پتھر نہ لگے، اور اگر راہب کا دین سچا ہے تو اس پتھر سے اس موذی جانور کو ہلاک کر دے، یعنی مار دے۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا اور وہ جانور وہیں مر گیا۔ لوگ یہ دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ لڑکے نے جا کر راہب سے واقعہ بتایا۔ راہب نے کہا، بیٹا، اب تم مجھ سے آگے بڑھ چکے ہو، یعنی اب تم ایمان کے اعتبار سے کامل ہو چکے ہو، لہٰذا اب تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے، لیکن جب ایسا وقت آئے گا تو میرا نام مت لینا کہ میں نے تمہیں دین کا علم سکھایا ہے۔ عوام میں اس لڑکے کی کرامت کا عام چرچا ہونے لگا۔ اس کے پاس ہر طرح کے بیمار، یہاں تک کہ اندھے اور کوڑھی بھی آنے لگے۔ علاج کرنے سے پہلے وہ شرط رکھتا کہ پہلے ایمان لاؤ کہ اللہ ایک ہے اور مرنے کے بعد دوسری دنیا بھی ہے۔
توحید اور آخرت پر جو ایمان لاتا اس کے لیے دعا کرتا اور اللہ تعالیٰ شفا عطا کر دیتا۔ بادشاہ کا ایک درباری بھی پیدائشی اندھا تھا، وہ بھی ایمان کی شرط پوری کرنے پر مکمل شفا پا کر دونوں آنکھوں والا ہو گیا۔ وزیر یعنی درباری جو تھا جب دوسرے دن محل میں گیا اور بادشاہ سے نظریں ملا کر باتیں کرنے لگا۔ بادشاہ نے پوچھا، کل تک تو اندھا تھا، آج دیکھ کر باتیں کر رہا ہے؟ تو وزیر درباری نے کہا، سلامت بادشاہ سلامت، میرے رب نے مجھے آنکھیں دے دی ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا، اچھا میں نے تجھے آنکھیں دے دی ہیں؟ اس نے کہا، نہیں آپ نے نہیں، بلکہ اس اللہ نے مجھے آنکھیں دی جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا، یہ کون رب ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا؟ آسمان و زمین کا بنانے والا تو میں ہوں، تمہارا خدا اور تمہارا معبود تو میں ہوں، اور تجھے یہ بات کس نے بتائی کہ اللہ تیرا رب ہے؟ وزیر نے کہا، اس لڑکے نے، جس لڑکے نے مجھے اللہ کے دین کی دعوت دی اور میں نے دین کو قبول کیا۔ بادشاہ نے جادوگر کو بلایا اور کہا، اے جادوگر، کیا تو نے اس لڑکے کو اتنا علم میں ماہر کر دیا جادو کے کہ وہ اندھوں کو آنکھیں دینے لگ گیا؟ جادوگر نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، میرا جادو کا علم اتنا طاقتور نہیں ہے کہ کسی کو آنکھیں دے، ضرور یہ کوئی اور چیز ہے۔ اس لڑکے کو بلائیے۔ لڑکے کو بلایا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تیرا رب کون ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، میرا رب ایک اللہ ہے جو آسمان و زمین کا بنانے والا ہے۔ کہا، تجھے یہ دعوت کس نے دی؟ تیرا خدا تیرا معبود تو میں ہوں۔ اس نے کہا، نہیں، تو خدا نہیں ہے، خدا تو وہ ہے جس نے آسمان و زمین، تجھے اور مجھے پیدا کیا۔ اس لڑکے کو مارا پیٹا گیا۔ لڑکا چھوٹا تھا، اس نے زبان کھول دی اور راہب کے بارے میں بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو بھی بلایا۔ اب لڑکا، راہب اور وزیر تینوں کھڑے تھے۔ ان تینوں نے بادشاہ کو رب ماننے سے انکار کیا، توحید اور آخرت کی گواہی دی۔ راہب اور وزیر دونوں کو قتل کر دیا گیا، دونوں کو آری سے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اب لڑکے کی باری تھی۔ لڑکے سے کہا، کیا ایمان لاتے ہو مجھ پر؟ اس نے کہا، میں ایک اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، اس لڑکے کو میں اس سے بھی زیادہ دردناک سزا دوں گا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ لڑکے کو پہاڑی کی چوٹی پر لے جا کر نیچے گرا دو۔ لڑکے نے دعا کی، پہاڑ میں زلزلہ آ گیا، سارے سپاہی مر گئے اور لڑکا بچ گیا، وہ زندہ رہا۔ تب اسے کشتی میں بٹھا کر بیچ سمندر میں لے کر پھینک دینے کا حکم ہوا۔ وہاں بھی لڑکے کی دعا سے سمندر میں طوفان آیا، کشتی کے سارے سپاہی ڈوب گئے اور مر گئے، لڑکا صحیح سلامت رہا۔ لڑکا پھر پیش کیا گیا، بادشاہ عاجز آ گیا۔ تب لڑکے نے خود ہی اپنی موت کی ترکیب بتائی، کہنے لگا، اے بادشاہ، اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو مجھے بستی کی سب سے اونچی جگہ لے جاؤ اور سارے شہر میں اعلان کر کے سارے لوگوں کو وہاں جمع کرو۔ مجھے کھمبے میں باندھ کر میرے ترکس سے ایک تیر نکال اور اس تیر کو اپنے کمان میں لگا کر یہ کہہ کر مجھے مارو، بسم اللہ رب الغلام، یعنی اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، اور تیر میرے سر میں مارنا، تبھی میں مروں گا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، اعلان کرا کے لوگوں کو جمع کیا، لڑکے کو کھمبے سے باندھا اور اس کے ترکس سے ایک تیر نکالا اور اپنے کمان میں لگا کر بسم اللہ رب الغلام، یعنی اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، تیر چلایا اور اس کو مار دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس لڑکے نے اپنی گردن ڈال دی اور وہ وہیں مر گیا۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود سارے لوگ پکار اٹھے، آمنا برب الغلام، ہم سب ایمان لائے لڑکے کے رب پر۔ اب تو بادشاہ حد سے زیادہ پریشان ہو گیا کہ اب تو پوری قوم ایمان لے آئی، اب میں کیا کروں؟ ان کو وزیروں نے مشورہ دیا کہ اب ایک ایک کر کے ان کو مارنا مشکل ہے، بڑے بڑے گڑھے کھودے جائیں، اخدود، گڑھے مطلب اخدود، اور یہ لفظ سورہ بروج میں آیا ہے۔ بڑے بڑے گڑھے کھودے جائیں، اس میں آگ لگائی جائے اور ساری بستی کے لوگوں کو پکڑ کر لایا جائے، جو کہے اللہ پر ایمان لایا پھینک دو اسے آگ میں، اور جو کہے بادشاہ پر ایمان لایا اسے چھوڑ دیا جائے۔ اور ایسے دن رات بستی کے لوگوں کو پکڑ کر لایا گیا، گڑھے کھودے گئے، آگ لگائی گئی، جو اللہ پر ایمان لاتا اس کو گڑھے میں پھینک دیا جاتا، اور جو کہتا بادشاہ پر ایمان لایا اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسے کئی لاتعداد لوگ مارے گئے، لیکن کوئی ایمان سے نہیں ہٹا، سب نے مرنا پسند کیا۔
لیکن کوئی ایمان سے نہیں پھرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آخری عورت بچی تھی جس کے سینے سے بچہ لگا تھا جو دودھ پی رہا تھا۔ بچہ بہت چھوٹا تھا۔ اس عورت نے سوچا تھوڑی دیر کے لیے جھوٹ بول دیتی ہوں تاکہ میرا بچہ بچ جائے۔ اس نے صرف سوچا کہ جھوٹ بول دیتی ہوں، لیکن ایمان تو اس کا ایک خدا پر تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے بچے کو زبان دے دی۔ بچے نے کہا ماں تو حق پر ہے، کود جا، اور وہ عورت بچے کو لے کر آگ میں کود گئی۔ پوری بستی، پوری قوم ہلاک کر دی گئی ایک اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ وہ راہب کیا جسارت، کیا ہمت تھی اس کی، جانتا تھا کہ معاملہ ایمان کا ہے اور ایمان کے ساتھ آزمائش ہے، پھر دعوت اسلام سے پیچھے نہ ہٹا۔ جنگل میں چھپ کر اپنا ایمان بچایا ہوا تھا اور اس لڑکے کو برابر اسلام کی دعوت دے رہا تھا۔ دوسرا اس وزیر، اس درباری کا کیا ایمان تھا، اتنی بڑی پوسٹ، اتنے بڑے عہدے پر اس نے اپنا عہدہ ٹھکرا دیا اور اپنی جان دے دی اللہ کے لیے۔ اب تو اس کی آنکھیں آ گئی تھیں، آرام سے زندگی بسر کر سکتا تھا، لیکن اس نے اللہ کی راہ میں جان دینا زیادہ پسند کیا۔ تیسرا وہ لڑکا جو جانتا تھا کہ اگر وہ اپنے رب سے دعا کرے گا تو اس کا رب اس کی ضرور سنے گا، چاہتا تو دعا کر کے اپنی جان بچا کر بھاگ سکتا تھا، لیکن جانتا تھا کہ قوم کو کیسے جگاؤں گا، کیسے قوم تک اللہ کا پیغام پہنچاؤں گا۔ اسے پتا تھا کہ ایک ہی طریقہ ہے، اگر میں اپنی شرط لگاتا ہوں اپنی موت کی تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ اس نے لوگوں کو جمع کروایا اور بسم اللہ رب الغلام کہوا کر اپنے اوپر تیر چلوایا اور اپنی جان دے دی، اور اپنی ایک جان دے کر اس نے ہزاروں لوگوں کو با ایمان کر دیا۔ اور ان لوگوں کا ایمان جو اس لڑکے پر ایمان لاتے ہوئے ایک خدا پر ایمان لائے، جو ایک کے بعد ایک آگ کے گڑھے میں کودتے گئے، گرتے گئے، لیکن ایمان کے راستے سے نہ پھرے۔ اور اس عورت کا ایمان، جبکہ عورتیں جسمانی اعتبار سے، احساس کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہیں، لیکن جب ایمان کا معاملہ آیا تو اس عورت نے بھی جان دینا پسند کیا۔ اور اس دودھ پیتے بچے کا بھی ایمان، جس نے اپنی ماں سے کہا کہ کود جا تو حق پر ہے، اور وہ خود بھی ماں کے ساتھ گر گیا آگ میں۔ یہ تھا قصہ اصحاب الاخدود یعنی گڑھے والوں کا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی شیئر کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ حافظ۔